إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز چھوٹے ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو یک و تنہا پوری خالق کائنات ارض و سماوات کا خالق و مالک مربی پالن ہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اے صحابہ کرام، میں آپ کو کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کر کے اعمال کے اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، وہ ان کے عمل کیا ہے، ان کے لیے نقصان دہ اور خسارہ ثابت ہوں گے، لیکن وہ اس عمل کو اچھا سمجھ کر، نیک سمجھ کر کر رہے ہوں گے۔ حضرات، اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو عمل کر کے، بھلائیاں کر کے، نیکیاں کر کے، اعمال صالحہ کر کے پھر بھی کیا ہے، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کئی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، وہ جن کی عمل کی بنیاد، جن کی عمل کا اعتقاد توحید پر نہیں ہوگا، جن کی عمل کا اعتقاد ایمان پر نہیں ہوگا، جن کی عمل کی بنیاد بغیر ایمان پر ہوگی، وہ جو عمل کر رہے ہوں گے اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اس کے اندر توحید نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ پہلے وہ قسم کے لوگ ہوں گے جو عمل کے اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان اتنے نیک، اتنے اچھے انسان نے، وہ اتنی نیک کام میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ بھلائی کے کام میں اور خیر کے کام میں آگے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام عبداللہ بن جدعان کے اخلاق سے متاثر تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے اخلاق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متاثر تھے۔ وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کہ عبداللہ بن جدعان جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے، انہ لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اے صحابہ کرام، عبداللہ بن جدعان اگرچہ نیک انسان تھا، وہ دنیا میں بھلائیاں کام کرنے والا تھا، بھلائیوں میں سبقت کرنے والا تھا، معاملات اچھے کرنے والا تھا، اس کے اخلاق اچھے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کو نہیں پکارا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ اس وجہ سے عبداللہ بن جدعان کی ساری نیکیاں، عبداللہ بن جدعان کی ساری بھلائیاں، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، کل روز قیامت عبداللہ بن جدعان کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس کو جہنم رسید ہوگا۔ تو حضرات، اگر ہماری عمل کر رہے ہیں ہم، تو عمل کا اعتقاد توحید پر ہونا چاہیے، ہمارا عمل ایمان پر ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل کے اندر توحید نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو اس عمل سے ہم کیا خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرات، اسی طرح سے دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وہ موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اپنے آپ کی پارسائی بیان کرنے والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، اپنی متقی پرہیزگاری کی دامن کو لوگوں میں بیان کرنے والے ہوں گے، اپنے تقوی کے جھنڈے کو لہرانے والے سماج میں ہوں گے، لیکن ان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ وہ بندہ، جس بندے کے عمل کے اندر خلوص للہیت نہیں ہے، وہ بھی عمل کر کے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرات، تیسرے قسم کے وہ لوگ جو عمل کے اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وہ بھی موحد ہوں گے، توحید کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن وہ ایسے عمل کریں گے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے موضوع اور من گھڑت روایتیں سماج میں بیان کریں گے اور لوگوں کو ان پر عمل کروائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے، اور اس عمل کی اور اس حکم کی شریعت کے نزدیک کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ آج یہی میرے خطبے کا موضوع ہے، وہ لوگ بھی کیا ہے، عمل کے اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وہ لوگ، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، شعبان کی آمد ہمیں نصیب ہوئی۔ 14 دن گزر گئے شعبان کے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس شعبان کے مہینے میں وہ لوگ جو اپنی طرف سے موضوع روایتوں کو عوام میں بیان کرتے اور عوام کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہتے، ان کے یہ سارے اعمال ان کے لیے نقصان دہ اور خسارہ اٹھانے والے ثابت ہوں گے۔ یہ لوگ
خون پسینہ بہاتے ہیں، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنی پراپرٹی لگاتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے لیے انسان اپنا دن و رات محنت کرتا ہے، خون پسینہ لگا دیتا ہے، اپنے پیسے کو صرف کر دیتا ہے، لیکن یہ ایسا عمل کرتے ہیں جس کا شریعت کے نزدیک کوئی تعلق دور دور تک کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے۔ یہ لوگ بھی کیا ہے، عمل کر کے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، مجھ سے پہلے جتنے نبی امت میں آئے، ہر نبی کے امت میں کچھ صحابہ کرام ان کے محبوب ہوا کرتے تھے، ہر نبی کے کچھ صحابہ قریب ہوا کرتے تھے، ان کے زمانے میں بھی بدعتیں آئی اور میری آنے والی امت میں بھی بدعتیں آئیں گی، میری آنے والی امتوں میں بھی بدعت آئیں گی، اس امت میں بھی بدعت اور خرافات کا برپا ہوگا، جھنڈا لہرے گا، یہ امت بھی کیا ہے، بدعت سے محفوظ نہیں رہے گی، اور اس امت میں بدعت خرافات پھیلانے والے وہ علماء ہوں گے جن کو دلیل سمجھنے، جن کو قرآن و حدیث سمجھنے کی جن کو قرآن و حدیث سمجھنے کی عقل نہیں ہوتی، جو مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اور اس کو معاشرے میں اور سماج میں عوام میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ علماء وہ باتیں کہہ رہے ہوں گے جن پر خود عمل نہیں کر رہے ہوں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا ذَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے عمل کر رہے ہوں گے جن کا شریعت کے نزدیک کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ حضرات، اس شعبان کے مہینے میں عام لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے، غلط حدیثیں اور غلط روایات بیان کیے جاتے ہیں جن کو بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں روم میں سو رہی ہوتی ہوں اور اللہ کے نبی بھی اپنے بستر پر ہوتے ہیں، اور رات میں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے گم ہو جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں تو وہ بستر پر دکھائی نہیں دیتے ہیں، مجھے ایسا لگتا کہ ہو سکتا ہے دوسرے ام المومنین کے پاس چلے گئے ہوں، دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ اللہ کے نبی جا کر اس حجرے میں بھی دیکھتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں نہیں رہتے، پھر میں جا کے دیکھتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے سر کو اٹھا کر، اپنے چہرے کو اٹھا کر ہاتھ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، اور میں جاتی ہوں اور اللہ کے نبی مجھ سے کہتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، آج اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر اس کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے جو عوام میں بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتی ہے، اور اسی حدیث کا استدلال کر کے عوام کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو جا کر قبرستان پہ زیارت کی جائے، شعبان کی 15ویں رات کو جا کر قبرستان پر زیارت کی جائے۔ اسی حدیث کو استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قبرستان پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے جو عوام میں لا کر پیش کی جاتی ہے، اور عوام بھی کم عقل ہوتی ہے جو ان کی باتوں پر عمل کرتی اور حدیث کی تصدیق نہیں کرتی، حدیث کا حوالہ نہیں مانگتی، ایسے ہی بغیر یقین، بغیر کسی بنیاد کے وہ جا کر حدیث کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے علماء کی زبان سے حدیث نکلی اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو حضرات، یہ حدیث بالکل، اگر اس طرح کی حدیث ہمارے سامنے پیش کی جائے تو ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات، اگر اس شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے اکیلے اٹھ کر چلے جاتے؟ حضرت عائشہ کو بھی جگاتے، حضرت عائشہ آپ اٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہ اٹھایا اور نہ انہوں نے قبرستان پر گئے، بلکہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے جو عوام میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرات، اسی طرح سے اور ایک اور غلط تصور عوام کے نزدیک پایا جاتا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی رات کو سورہ یاسین کی خاص طور سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ
یاسین کی خاص طور سے تلاوت کرنی چاہیے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ آج کیا ہے 15ویں شعبان ہے، آج کی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ یاسین کی تو تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو قرآن میں جو سب سے اچھی صورت یاد اسی کی تلاوت کرے۔ سورہ یاسین کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پورے مہینے کبھی سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی، آپ شعبان کے 15ویں دن کو کیوں خاص کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، یہ خاص کر کے، یہ مخصوص کر کے اگر شعبان کی 15ویں رات کو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ یہ بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ پورے مہینے سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کا معمول ہے تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کو خاص کر کے آپ سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ عوام میں تصور پیش کیا جاتا ہے، غلط فہمی عوام کے اندر پیدا کی جاتی ہے، ان کی علماء لا کر موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں ان کے اندر ڈالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح سے ایک اور بدعت عوام میں اس شعبان کے مہینے میں بیان کی جاتی ہے، الصلاۃ الالفیہ۔ الصلاۃ الالفیہ یعنی اس رات کیا ہے 100 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، اس رات 100 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔ 10 کو 10 سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا سورہ اخلاص؟ 1000 مرتبہ۔ اسی وجہ سے اس نماز کا نام الصلاۃ الالفیہ پڑ گیا۔ عربی میں کہتے ہیں 1000 رکعت کی نماز، 1000 رکعت کی نماز الصلاۃ الالفیہ۔ یہ الصلاۃ الالفیہ نماز کی کوئی شریعت کے نزدیک کوئی حوالہ نہیں ہے، شریعت میں الصلاۃ الالفیہ کا ذکر ہے ہی نہیں، کوئی 100 رکعت والی نماز نہیں ہے۔ یہ بھی بدعت عوام کے اندر پائی جاتی ہے، اور عوام الصلاۃ الالفیہ کی رکعت کی نماز بھی سب شعبان کی 15ویں رات کو ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے آگاہ رہنا ہے، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی بھی حدیث آئے تو اس کا ہم حوالہ مانگیں، ہم اس کی تصدیق کریں، فوراً ایکسیپٹ نہ کریں۔ حضرات، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر بدعت نہیں آ سکتی، ہمارے اندر خرافات نہیں آ سکتے۔ جس طرح پہاڑ پر چیٹیاں چلتی ہیں تو چیٹیوں کے چلنے کا پہاڑ کو احساس نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر کب بدعت داخل ہو جائے ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے نفس سے آگاہ رہنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عقل لگا کر ایسی موضوع روایتیں عوام کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں کہ عوام بغیر سمجھے بوجھے اس حدیث کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے آگاہ رہنا ہے، ہمیں اپنے نفس سے ہوشیار رہنا ہے ایسی حدیثوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ تو مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ جب تیرے اندر دین کی صحیح سمجھ آ جائے گی تب تو گمراہی کے راستے پر نہیں جانے والا ہوگا۔ تو ذرا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بدعت موضوع روایتیں لا کر عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور عوام اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت، جہاں پر یہ قبرستان کی زیارت کی بات ہے، قبرستان پر زیارت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں نے آپ کو مکی زندگی میں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب تمہارے اندر توحید آ گئی ہے، تمہارے اندر توحید اور شرک کے میں تمیز کرنے کا فرق آ گیا ہے، فاسروہا، آپ جائیے اب قبرستان کی زیارت کیجئے، یذکرکم یوم الآخرہ، اور تم کو کیا ہے آخرت کی یاد آئے گی۔ قبرستان کی زیارت کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے، اس سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، انسان اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے قبرستان پہ جا کر، اور اللہ تعالیٰ کے دن کو، اس حشر کے دن کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان پر جا کر زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن خاص طور سے شعبان کے دن ہی خاص کر کے قبرستان پہ جا کر زیارت کرنا یہ کئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آج
शब शाबान की रात को कब्रिस्तान पे आवाम को ले जाया जाता है, वहाँ पे इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, वहाँ पे लाइटिंग की सजावट की जाती है, वहाँ पे फूलों को चढ़ाया जाता है और वहाँ पर जाकर लोग दूसरों से मांगते हैं और कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। ऐ वो लोगों जो आज शाबान की रात को तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हो, बाकी तुम 11 महीने क्या कर रहे थे? तुम्हें अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान की ज़ियारत करने की तौफीक नहीं दी थी, आज तुम बड़े कब्रिस्तान की ज़ियारत करने वाले बने जो शाबान की 15वीं रात को खास करके कब्रिस्तान की ज़ियारत करने जा रहे हो। हज़रात ये बिदात है, ये बिदात है, ये खुराफात है जो आवाम में डाली जाती है, जो आवाम के अंदर पैदा किया जाता है। ये उनके उलमा हैं जो समझने में हदीस को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और उनको आवाम के सामने पेश करते हैं। हज़रात इसी तरह से एक और गलत तस्वुर पेश किया जाता है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला उसके तमाम बंदों के 1 साल के अमाल का फ़ैसला करता है, 1 साल के मामलात का फ़ैसला करता है, 1 साल के सारे मामलात को लिख देता है, उसकी ज़िंदगी लिख दी जाती है, उसका रिस्क लिख दिया जाता है, उसका मौत लिख दिया जाता है। उनके उलमा अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह दुखान के अंदर, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस हदीस, ये जो कुरानी आयत है, इसका इस्तिदलाल उनके उलमा इस तरह करते हैं कि उस लैलतुल क़द्र की रात की जो फजीलत है, उस फजीलत को लाकर शाबान की रात पे फिट करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस कुरान को मुबारका रात में नाजिल फरमाया, यानी ताक वाली रातों में नाजिल फरमाया, जो तमाम मामलात को बताने वाली है, जिनमें तमाम अहकामात लिख दिए गए हैं। मैंने ताक रात में, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान का नुज़ूल शब क़द्र में की है और उस शब क़द्र की फजीलत है कि अल्लाह ताला शब क़द्र की रात को कि अपने बंदों के 1 साल के मामलात का फ़ैसला करता है। इनके उलमा उस कुरानी आयत का गलत इस्तेदलाल करके शबे बरात के रात पर फिट करते हैं कि अल्लाह ताला आज के रात को तमाम बंदों के मामलात का फैसला करता है, 1 साल के मामलात को लिखता है। अल्लाह अकबर। ये फजीलत किसकी है? शबे कद्र की, रमज़ान की जो ताक रात है, जागने वाली रात है, उसकी फजीलत है। लेकिन उनके उलमा इस आयत का गलत इस्तेदलाल करके शबे बरात की जो रात होती है उस पर लाकर फिट करते हैं और आवाम में बयान करते हैं कि आज की रात की ये फजीलत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उनको अकल दी है, लेकिन शैतान ने उनके अंदर इतने खुराफात, इतने वो डाल रखे कि वह कुरान और हदीस को समझने की उन्हें तौफीक नहीं होती। तो हज़रात, ये गलत तसव्वुरात होते हैं उनके अंदर जो आवाम में बयान किए जाते हैं और आवाम उन पर अमल करती है। हज़रात, बिदात से क्या होता है? जिस माशरे में बिदात और खुराफात आम हो जाते हैं, वहाँ से सुन्नत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से सुन्नत ख़त्म हो जाती है। हस्सान बिन अतिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वमन इब्तदा कौमुम बिदअतन इल्ला नज़अल्लाहु मिन्हुम मिन सुन्नति मिथलहा। हज़रत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं, जिस माशरे में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में बिदात ईजाद हो जाती है, वहाँ से अल्लाह ताला सुन्नत को उठा लेता है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, कैसी सुन्नत अल्लाह ताला उठा लेता है? आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ की जाती है। इमाम भी दुआ करता है और मुसल्ली हज़रात भी, मुक्तदी भी पीछे इमाम के साथ दुआ करते हैं। ये बिदात थे। कुरान और हदीस से इज्तिमाई तौर पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना साबित नहीं है, बल्कि अज़्ज़िक्र बअदस्सलाह, हर फ़र्ज़ के नमाज के बाद ज़िक्र है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़िक्र अस्कार है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ये सारी दुआएं पढ़ा करते थे। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारी मसाजिदों में इज्तिमाई तौर पर दुआ की जाती है। उनके यहाँ से कौन सी सुन्नत उठ गई? अल्लाह के नबी की सुन्नत उठ गई। वो सुन्नत जो ज़िक्र अस्कार की सुन्नत अल्लाह के नबी की, वो सुन्नत अल्लाह ताला ने उनके यहाँ से उठा लिया। इल्ला नज़अल्लाहु मिन्हुम मिन सुन्नति मिथला, उन्होंने बिदात ईजाद की, उनके यहाँ से क्या सुन्नत ख़त्म हो गई। हज़रात, जिस माशरे में बिदात आम हो जाते हैं वहाँ से पता चला कि सुन्नत ख़त्म हो जाती है। हज़रात, इसी तरह से जिस माशरे में बिदात होती है और बिदात इंसान को क्या है, शिर्क तक ले जाती है। अगर इंसान बिदाती है
تو اس کو کافر ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا، علماء بیان کرتے ہیں وہ فاسق ہے، اس کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر وہ بدعت کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ کافر اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ بدعت کیا انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ بدعت کا تعلق شرک سے بہت گہرا ہے، بدعت کا تعلق شرک سے بہت گہرا ہے۔ کس طرح؟ شیطان انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بہکاتا ہے، شیطان انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بہکاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نوح کی مثال دی، قوم نوح کی مثال دی، یوم یغوث، یعوث اور سودا یعقوب جو پائے جاتے تھے وہ نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور شیطان ان کے آنے والی نسل میں اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے نوح کے قوم کے لوگوں، آپ سے پہلے یغوث، یعوق، سوا تھے، یہ اللہ کے یہ اپنے مجسمے بنائے تھے، ان کے مجسمے بنا کر یہ کیا ان کی پوجا کرتے تھے، آپ بھی کیا کیجئے ان کی پوجا کیجئے۔ شیطان کس طرح بہکا رہا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہکا رہا ہے۔ ان کے بعد آنے والی جو نسل ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے نیک لوگ تھے، تیرے اللہ والے تھے، تم ان کے مجسمے بناؤ اور ان کے چہرے کو دیکھ کر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ان کی نسل کیا صرف یغوث اور یعوق کے مجسمے کو دیکھا کرتے تھے، یغوث اور یعوق کے مجسمے کو، ان کے اسٹیچوز کو دیکھا کرتے تھے، ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر ان کے بعد جو آئی نسل، ان کے بعد جو نسل آئی، شیطان نے ان کو بھی ورغلایا کہ تیرے آنے والے بابا و اجداد ایسے تھے، یغوث یعوق کے مجسمے کی پوجا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو اسی کی پوجا کرو۔ حالانکہ اس سے پہلے والی نسل کیا وہ پوجا نہیں کرتی تھی، صرف اسٹیچوز کو دیکھتی تھی، ان کے مجسمے کو دیکھتی تھی۔ لیکن شیطان نے پہلے بدعت کرایا، پھر اس کے بعد کیا کیا، ان کے بعد آنے والی نسل کو بہکایا کہ تیرے بابا و اجداد اس مجسمے کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو خدا مانا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو اس کو خدا مانو اور اس کی پوجا کرو۔ یعنی شیطان نے بدعت سے کیا کیا، شرک میں مبتلا کر دیا، ان کو بت ماننے لگے، ان کو مجسمے ماننے لگے، ان کو خدا مان کر ان کی کیا کرنے لگے، عبادت اور پوجا پرستش کرنے لگے۔ تو حضرات اگر بدعت تھے تو وہ ضرور شرک تک چلا جائے گا، وہ شرک تک بدعت اسے پہنچا دے گی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہ شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے، ہر گمراہ شخص جہنمی ہے۔ ہمیں شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ اللہ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 10 نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے سن، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا سب سے بڑا گناہ ہے، جو شرک کا ارتکاب کرے گا وہ جہنمی ہے، جہنمی، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرات یہ ساری شعبان کے تعلق سے جو بدعتیں ہوتی ہیں معاشرے اور سماج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرات اسی طرح سے اگر ہمیں کہیں بدعت نظر آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر تم کو بدعت نظر آئے تم اس کا مقابلہ اپنے ہاتھ سے کرو، اس سے جہاد اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے زبان سے جہاد کرو، اپنے دل سے جہاد کرو۔ اگر ان تینوں میں سے آپ کے اندر آخری درجہ یعنی دل کی جہاد کا درجہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو آخری درجے کی ایمان اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، یعنی اپنے دل سے ان کی بدعت کا جہاد نہیں کرتا ہے، اپنے دل میں ان کی بدعت کو برا نہیں سمجھتا ہے، اس انسان کے اندر وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس شخص کے اندر دانے کے رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی شخص غلط کر رہا ہو اس کو بیان کیا جائے کہ ہاں وہ شخص بدعت کر رہا ہے، چھوڑو نا مجھے کیا مطلب، وہ اپنے لیے بدعت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہہ کر نکل جاتے رہے، چھوڑو مجھ سے کیا مطلب، وہ بدعت کر رہا اپنا خود سمجھے، ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے جہاد کرو، اس کے اندر سے بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کرو معاشرے اور سماج سے۔ حضرات
یہ بدعت کے تعلق سے غلط تصورات تھے لوگوں کے اندر، اور غلط تصورات ہوتے ہیں اور ان پر عمل بھی کیے جاتے ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرات، اسی طرح سے یہ شعبان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا۔ یہ شعبان کی مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، شعبان کی مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس شعبان کی مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عام مہینوں میں اگر کسی مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام مہینوں میں سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں آپ کثرت سے آپ کا معمول تھا اور صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے اکثر کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، شعبان کی اہمیت کیا ہے۔ شعبان ایک صاحب ایمان کے اندر رمضان کی آمد کا، رمضان کے آنے کا اشتیاق پیدا کر دیتی ہے، ان کے اندر ذوق بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر شادمانی آ جاتی ہے، وہ دلی روحانی مسرت اور خوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں جب شعبان کا مہینہ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور روزے یعنی 2 مہینے مسلسل روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے پایا، ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، اور روزہ تو فرض روزہ ہے، اس کو مسلسل رکھا کرتے تھے اور کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے لاڈلے صحابی ہیں، بہت قریبی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ اتنی کثرت سے اس مہینے میں کیوں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی کثرت سے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، نفل روزے؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں ذاک الشہر یغلط بین رجب و رمضان، ذاک الشہر یغلط بین رجب و رمضان۔ اللہ کے نبی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اے اسامہ بن زید، اس شعبان کی مہینے کی جو اہمیت ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے اس مہینے کی اہمیت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ رجب کے مہینے کو جو 4 مہینوں میں محترم والا مہینہ ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن رجب اور روزے رمضان کے مہینے کے بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کو نہیں دیتے ہیں۔ میں اس کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت کو عوام میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہمیت کو، شعبان کی مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ حضرات، شعبان کے مہینے کے بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے حکم ہیں کہ اگر کسی انسان کا گزشتہ رمضان کا روزہ چھوٹ جائے، گزشتہ رمضان کے اگر روزے جو چھوٹے ہیں، آدمی اس روزے کی قضا کرنا چاہتا ہے، اس روزے کی اگر قضا کرنا چاہتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس روزے کی کیا کرے، قضا کر لے، اس روزے کی قضا کر لے۔ اگر وہ شعبان کے مہینے کے ختم ہونے تک جو اس کے عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے، پھر اس کی روزے کا قضا نہیں ہوگا، اس کی روزہ چھوٹنے میں شمار ہوگا۔ اس کا حکم کیا شعبان کے مہینے کا کہ جو اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو شعبان کے آخری مہینے، آخری دن ختم ہونے سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کو کیا ہے، پورا کر لے، قضا کر لے۔ حضرات، اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نصف شعبان یعنی 15 دن، شعبان کا 15 دن گزر جائے پھر اس کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کن لوگوں کو منع فرمایا ہے؟ ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو عام مہینوں میں نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو عام مہینوں میں نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، شعبان کے 15 دن کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح حدیث سے، ابو ہریرہ کی حدیث سے، بہت سارے محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے، وہ شخص 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے لیے پریشانیاں رمضان کے مہینے میں
آئیں گی، اس کے لیے مشقتیں بڑھ جائیں گی جو نفل روزوں کا پابند نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو کہا ہے جو مسلسل نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ جو مسلسل نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے ان کو نصف شعبان یعنی 15 شعبان ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس شخص کو اجازت نہیں دی ہے جو عام مہینوں میں نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے شعبان کے 15 شعبان ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات، اسی طرح سے شعبان کی ایک اہمیت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات، اسلامی تاریخی واقعات پیش ہوئے۔ اسلامی تاریخی واقعات اسی شعبان کے مہینے میں پیش ہوئے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کیا، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینے میں آپ نے بیت المقدس کے جانب 16-17 مہینے اپنا قبلہ کر کے نماز ادا کی۔ قبلہ کر کے آپ نے بیت المقدس کے جانب 16-17 مہینے نماز ادا کی۔ آپ کی یہ آرزو تھی، آپ کی یہ تمنا تھی کہ میرا قبلہ کیا مسجد حرام ہو جائے۔ آپ بار بار اپنے چہرے کو، اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے جانب اٹھاتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے، یہ خواہش کرتے تھے کہ اے اللہ میرے قبلے کو مسجد حرام کر دے، بیت المقدس کو منسوخ کر دے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے جانب